أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بر محمد وعلى عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس عشرہ محرم کی پہلی مجلس اعزا آپ حضرات امام بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن اور وارثان قرآن۔ اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، اور پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے، ایسی ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے منتخب کیا ہے جن کا خود پروردگار عالم ذاکر ہے، اور یہ سعادت ہے، اور اس سعادت کا وسیلہ اس عزا خانے کے بانیان بالخصوص سردار ہاشم صاحب اور جتنے بھی خدمت گزار ہیں یہ سب بنے ہیں کہ اسی بہانے سے ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ذکر محمد اور آل محمد اس عزا خانے میں بیان کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس عزا خانے کو اس کی رونقوں کے ساتھ تا روز قیامت قائم و دائم فرمائے۔ پروردگار اس عزا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے اس عزا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، پروردگار ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ جو مومنین دام درہم سخن قدم ان مجالس اعظام میں تعاون فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں پروردگار انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ مجلس عزا کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور تمہیدی گفتگو ہے، تعارفی بیان ہے، زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا آپ کو،
صرف چونکہ تمہید میں اور مقدمے میں وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ آنے والی گفتگو اور آنے والا بیان جو ہے وہ کس پیرائے میں ہوگا۔ گزشتہ برس بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور علم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی تھیں، اور یقیناً وہ باتیں تو نہیں دہراؤں گا، لیکن آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اور اگر کوئی بات دل میں اتر جائے تو بطور طالب علم حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ اس لیے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، عزا کا سلسلہ، ایام عزا کا سلسلہ، کہ جو صدیوں سے قائم ہے، صدیوں سے جاری ہے، اور تا روز قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور اس واقعے کی یاد میں کہ جو 61 ہجری میں سرزمین کرب و بلا پر امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے، اس واقعے کی یاد میں یہ ایام عزا منائے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا حیران ہے اور بعض لوگ پریشان ہیں کہ ایسا کون سا یہ غم ہے کہ جسے یہ لوگ بھول نہیں جاتے، جسے بھلا نہیں دیتے۔ اس لیے کہ دنیا میں بے تحاشا غم ہے، بے تحاشا مشکلیں ہیں، اور وہ غم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ انہیں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ اس کے والد نہ رہیں، اس کی والدہ دنیا سے چلی جائے، اس سے بڑا تو اور کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن جب والد یا والدہ یا اپنا کوئی قریبی دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا ویران ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دل کو آرام آ جاتا ہے، قلب کو سکون مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو انسان اس غم کو بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن غم امام حسین ایسا ہے کہ یہاں نام حسین آتا ہے اور وہاں مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں ایام عزا آتے ہیں، بلکہ آئے بھی نہیں ہوتے کہ فرش عزا بچھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایام عزا کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے لیے تو سوچنے کا مرحلہ ہے کہ اس غم میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ غم جو ہے وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا، بھلائے جانے کے باوجود بھی بھلایا نہیں جاتا، اور نہ جانے کیا کیا حربے ہیں۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بس یہ ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ذکر بند ہو جائے، لیکن نہ یہ ختم ہونے والا ہے نہ یہ بند ہونے والا ہے۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال وہی گفتگو، ہر سال وہی تذکرہ، ہر سال وہی بیان، کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر بار یہی سننے کو ملتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا کو آباد کیا، شہید ہو گئے، سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہی واقعہ بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت حال تو کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھے کہ سنتے تو ہم بارہا یہی ہیں، لیکن جب بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ جب بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی، ورنہ تو والد کا غم، والدہ کا غم، بہن بھائیوں کا غم، روز اول، روز دوم، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، اب میں اپنے والد کو یاد کرتا بھی ہوں تو شاید میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن ہاں حسین کی اگر مظلومیت پہ بات ہوتی ہے تو آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ہدف ہے نہ مقصد ہے۔ یہ گفتگو بھی میں نے اس لیے کی تاکہ ایک تھوڑی سی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تمہید بن جائے، اور آپ حضرات توجہ فرمائیے گا کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم ہی ہیں کہ جو کسی وجہ سے یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا محمد اور آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت حال تو یہی ہے کہ ہمیں تو ان کا ذکر پسند ہے، تو اسی لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جس کو جس کا ذکر پسند ہے وہ اسی کا ذکر کرتا رہے، وہ اسی ذکر میں خوش رہے۔ ہم تو کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کا ذکر کیجئے، کسی کا ذکر نہ کیجئے، آپ جانیں، آپ کے مسئلے جانیں۔
ہمیں تو یہی پسند ہے، ہم تو انہی کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کا ذکر کرتے رہیں گے، بلکہ پیدا ہی انہی کا ذکر کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہماری تو زندگی کا آغاز انہی کے ذکر سے ہے، تو اختتام بھی انہی کے ذکر کے ساتھ ہے، اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے ان کا تذکرہ ہماری زبانوں پر موجود نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے چھوٹی سی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر کیا صرف مجھے پسند ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ذکر تو آپ کو بھی پسند ہے، یہ ذکر تو انسانوں کو پسند ہے۔ ان کا تذکرہ ہی ایسا ہے کہ انسانوں نے ان کے ذکر کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب کیا خالی انسانوں کی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ چرند پرند ان کا ذکر پسند کرتے ہیں، ان کا ذکر تو حیوانات بھی پسند کرتے ہیں، ان کا تذکرہ تو جنات بھی پسند کرتے ہیں، ان کا تذکرہ تو ہواؤں میں بھی ہے، ان کا تذکرہ فضاؤں میں بھی ہے، ان کا تذکرہ تو عرش پر بھی ہے، ان کا تذکرہ تو فرش پر بھی ہے۔ ان کے تذکرے پر ہی لوح قائم ہے اور ان کے تذکرے پر ہی قلم رکا ہوا ہے۔ انہی کا تذکرہ ہے جو ستاروں میں بھی واضح ہے اور سیاروں میں بھی روشن ہے، انہی کا تذکرہ ہے جو لیل و نہار میں ہے، انہی کا تذکرہ ہے جو آب و فضا میں ہے۔ گویا کائنات کا ذرہ ذرہ ایسا ہے کہ جو ذکر محمد اور آل محمد کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ساری انسانوں پر فقط موقوف نہیں ہے، اور اگر اس ساری باتوں کو سمیٹ کر فقط ایک جملے میں کہوں تو مختصر یہ ہے کہ ذرے ذرے کا کیا تذکرہ، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اس مالک کو بھی انہی کا ذکر پسند ہے، اس کے علاوہ اس کو بھی کسی کا ذکر پسند نہیں ہے۔ شب جمعہ ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، اس مالک کو بھی فقط انہی کا ذکر پسند ہے، اس لیے کہ ایک روز ایسا ہوا کہ آسمان میں پروردگار عالم نے صدا بلند کی، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ پروردگار عالم نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اے ملائکہ اور اے آسمانوں میں رہنے والوں، اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں صرف ملائکہ نہیں رہتے، کچھ اور بھی مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں، اور ان ساری مخلوقات کو پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے، اور متوجہ کر کے پروردگار عالم وجد کے عالم میں یہ فرما رہا ہے کہ بس میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا یاد رکھنا کہ میں زمینوں اور آسمان کو خلق نہیں کرتا، میں اس سورج اور چاند کو خلق نہیں کرتا، میں دریا کو خلق نہیں کرتا، اس کی روانی کو خلق نہیں کرتا، اس میں چلنے والی کشتیوں کو خلق نہیں کرتا، میں تو کچھ بھی خلق نہیں کرتا، جو کچھ میں نے خلق کیا ہے وہ ان کے صدقے میں خلق کیا ہے، جو یہ 5 اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب یہ جو 5 اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں، ان کے صدقے میں نے خلق کیا ہے، تو یہ جو صدقہ ہے یہ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے ملائکہ کے درمیان، پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اہل سماوات کے درمیان، یعنی آسمان میں رہنے والے جو ہر وقت زمین کو دیکھ رہے ہیں انہیں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں خلق کرتا، اگر انہیں خلق نہ کرتا جو چادر کے نیچے 5 تن ہیں، ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ اب یہ جو خلقت ہوئی ہے، تو آپ صاحبان میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے تو بہت سارے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جیسے جیسے نظارے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مثلا کوئی ایک نظارہ دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بس حسن یہاں پر آ کر ختم ہو گیا، لیکن جب کوئی دوسرا نظارہ نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اس سے زیادہ حسین ہے۔ جب کوئی تیسرا نظارہ نظر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں کچھ بھی نہیں تھے، سب سے حسین تو یہی نظارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے زندگی اور نظاروں کا دیدار بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے گزشتہ نظارے ماند پڑنے لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس حسن تو یہاں آ کر ختم ہو گیا۔ مگر وہ جو عرش پر خطاب ہو رہا ہے عرش والوں سے، ان کی نگاہ میں تو فرش سامنے ہی رکھا ہوا ہے، ان کی نگاہ میں تو سارا کا سارا حسن جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو فرشتے سے بھی رہا نہیں گیا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو اتنا حسن کائنات میں بکھرا پڑا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے ان کے صدقے میں بنایا ہے جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں، تو سوچنے لگا کہ جن کا صدقہ اتنا حسین ہے وہ خود کتنے حسین ہوں گے۔
تو بے اختیار پروردگار عالم سے کہہ اٹھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار عالم چادر کے نیچے ہے کون؟ اور پروردگار عالم بھی چاہتا یہی تھا کوئی تو مجھ سے پوچھے کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں ہے اس چادر کے نیچے، اس چادر کے نیچے ہیں تو فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نام ایک کا ہے، رشتے سارے اسی کے ساتھ جوڑے ہیں۔ فاطمہ کا نام لیا، باقی کسی کا نام نہیں لیا، رشتوں کو جوڑ دیا فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ انشاءاللہ جو آیت تلاوت کی اس کے ذیل میں کوئی موضوع ایسا آئے گا درمیان میں کہ میں اس طرف انشاءاللہ ضرور تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ جو بیان کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس چادر کے نیچے ان کے والد ہیں، اس چادر کے نیچے ان کے شوہر ہیں اور اس چادر کے نیچے انہی کے دو بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی خلق کیا ہے میں نے وہ سب کچھ فاطمہ زہرا کے صدقے میں خلق کیا ہے میں نے، فاطمہ زہرا کے صدقے میں خلق ہوا۔ اب چادر کے نیچے جو 5 ہیں تو نام تو ایک ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ فاطمہ کے والد کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہیں، شوہر کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہے، اور بیٹے کون ہیں؟ ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرے کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ 5 افراد ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں، جن کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر رہا ہے اگر انہیں نہ خلق کرتا تو میں کائنات کے کسی ذرے کو بھی خلق نہیں کرتا۔ انہی 5 میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے قلب پر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جو قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی ہے اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے گفتگو کرے، مگر بندوں کو جس اعتبار سے خلق کیا ہے تو بندوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے کلام کو سن سکیں، اس کی آواز کو سن سکیں۔ اس لیے درمیان میں ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا ہو جس کو میں کچھ کہوں تو وہ بندوں تک پہنچا دے اور بندے اس سے کچھ کہیں تو وہ مجھ تک پہنچا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، درمیان میں ضرورت تھی ایسے افراد کی جو یہاں کی وہاں پہنچا دے اور وہاں کی یہاں پہنچا دے۔ یہ ضرورت فقط خدا کو تھی، آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں کرنی چاہیے جو ادھر کی ادھر پہنچائیں اور ادھر کی ادھر پہنچائیں۔ آپ کا کام ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنا نہیں ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے جتنی آپ نے رکھنی اتنی رکھ لیجئے، جتنی نہیں رکھنی اس کو چھوڑ دیجئے، بجائے اس کے کہ آگے بیان کر دیا جائے۔ تو ضرورت پروردگار کیا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میرا کلام وہاں تک پہنچا دے اور وہاں والوں کی گفتگو مجھ تک پہنچا دے۔ تو پروردگار عالم نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پر قرآن، ایسا ہی ہے، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نازل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، نازل ہونا۔ ابھی جو نازل ہونا ہے، قرآن کو نازل کیا قلب مصطفیٰ پر۔ اب یہ بات سننے سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ مثلا قرآن، یہ مثلا رومال ہے میرے ہاتھ میں اور یہ دوسرا میرا ہاتھ ہے، یہ میں نے اس پر رکھ دیا، لیکن جب یہ اوپر سے یہاں آیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نازل ہونا عربی میں۔ یہ نازل ہوا ہے اس ہاتھ کے اوپر۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ رومال کہاں ہے؟ یہ رومال میرے ہاتھ پر ہے، اور یہ جب تک میرے ہاتھ پر رہے گا جب تک میرا ہاتھ رہے گا۔ اگر میرا ہاتھ نہیں رہا تو یہ رومال بھی نہیں رہے گا۔ یہ رومال یہاں سے نازل ہوا، یہاں آ گیا، اور اگر یہ ہاتھ میں نے ہٹا دیا تو یہ رومال کہاں گیا؟ یہ رومال گر گیا۔ اب جو قرآن نازل کیا پروردگار عالم نے، وہ نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر۔ نازل ہوئے 1400 برس گزر گئے۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں سے سوال کیجئے قرآن کیا آج باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ختم ہو گیا تو تم دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے، تو ماننا پڑے گا کہ قرآن آج باقی ہے۔ اور اگر قرآن آج باقی ہے تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ کوئی تو ہے جو قلب مصطفیٰ کی صورت میں باقی ہے۔ اگر قلب مصطفیٰ کی صورت میں کوئی باقی نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب، یہ قلب مصطفیٰ پر ہی کیوں نازل ہوا؟ پورا کا پورا وجود ایک جیسا ہے، تو قلب پہ نازل کیوں کیا؟ پیشانوں پہ نازل کر دیتے، ذہن پہ نازل کر دیتے،
ہاتھوں پہ ہی نازل کر دیتے، شکم پہ نازل کر دیتے، قلب. توجہ چاہیے، آپ کے بزرگوں سے خاص طور پر دعا لوں گا. قلب پر کیوں نازل کیا قرآن؟ موسیٰ بھی تو توریت لینے جاتے تھے تو توریت لے کر آ جاتے تھے تختیاں، ایسے ہی سارا کا سارا کتاب کی صورت میں آ جاتا، اور بار بار کتاب ہی کہہ رہا ہے وہ، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے کتاب نازل کی. اور نازل کہاں کی؟ قلب پر نازل کی. قلب پر نزول کیا ہے، تختیاں ہاتھوں میں موسیٰ کی طرح دی نہیں ہے. قلب پر نازل کیوں کیا؟ سارے وجود کو چھوڑ کر قلب کا انتخاب کیا پروردگار نے. جانتے کیوں کیا انتخاب؟ اس لیے انتخاب کیا کہ حیات کا پتہ آنکھوں سے نہیں چلتا، حیات کا پتہ کانوں سے نہیں چلتا، حیات کا پتہ ہاتھوں سے نہیں چلتا، حیات کا پتہ شکم سے نہیں چلتا، حیات کا پتہ پیروں سے نہیں چلتا. حیات کا پتہ دینے والی پورے وجود کے اندر فقط ایک ہی شے ہے، اور وہ ہے قلب. جب تک قلب زندہ ہے، اس کا مطلب سارا کا سارا وجود ہے جس میں جان باقی ہے. اب قلب پر نازل کر کے یہ پیغام دیا پروردگار عالم نے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا، اس کا مطلب ہے قلب مصطفیٰ زندگی دیتا رہے گا. ایسا ہی ہے، حیات مصطفیٰ باقی ہے، قلب مصطفیٰ باقی ہے. قرآن اور وارثان قرآن یاد رکھیے گا، قلب مصطفیٰ باقی ہے، یعنی دھڑکن مصطفیٰ باقی ہے. یہ جو حیات ہے، یہ حیات اسی قلب کی دھڑکن کے صدقے میں تو باقی ہے. جس دن وہ دھڑکن ختم ہو گئی، گھبرا گئے؟ جس دن یہ دھڑکن رک گئی جس پہ قرآن رکا ہوا ہے، ساری کائنات کا نظام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اب یہ جو نزول ہوا ہے قلب مصطفیٰ پر، اور قلب آج تک باقی ہے، اسی پیغام میں سے ایک پیغام دیا. اور وہ پیغام کیا دیا؟ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے. اور ارادہ کیا کیا ہے ہم نے؟ جن لوگوں کو زمین پر کمزور کیا گیا ہے، نجعلہم الائمہ، انہی لوگوں کو ہم امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی لوگوں کو ہم وارث بھی بنائیں گے. یہ مختصر سا میں نے آج ترجمہ کیا، انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں کل سے پیش کروں گا. ہم نے ارادہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتوں کا ارادہ کیا پروردگار عالم نے. ایک امام بنانے کا ارادہ کیا، دوسرا پروردگار عالم نے وارث بنانے کا ارادہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ امامت کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے اور وراثت کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے. وارث بنائے گا تو پروردگار بنائے گا، اور اگر امام بنائے گا تو پروردگار عالم بنائے گا. یہ جو خدائی معاملات ہوتے ہیں، بندوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ خدائی معاملات میں مداخلت کریں. جو کام خدا کا ہے وہ خدا کو کرنے دیجئے، جو آپ کا کام ہے بس وہ آپ کیجئے. خدا کا کام ہے ہدایت کرنا، آپ کا کام ہے ہدایت لینا. آپ ہدایت دینے والے نہ بنیے، آپ فقط ہدایت لینے والے بنیے. اور فرما رہے اب چونکہ میں ماحول یہاں کا جانتا ہوں، اس لیے بہت ساری باتیں میں نے درمیان سے چھوڑ دی. آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو خدا دے رہا ہے، آپ کا کام ہے بس لیتے چلے جائیے. تو خدا کہہ رہا ہے بس ہم نے ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ کیا کہ امام بھی ہم بنائیں گے اور وارث بھی ہم بنائیں گے. یہاں بات کو روک رہا ہوں، کل اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جب اس نے ذمہ داری لی ہے تو بنایا بھی تو ہوگا، کسی کو تو بنایا ہوگا. اب جسے وہ بنائے گا اپنی ذمہ داری لے کر، تو جب کبھی بھی مشکل پیش آئے گی تو آگے کون بڑھے گا؟ بھئی کوئی بڑھے یا نہ بڑھے، وہ تو آگے بڑھے گا جسے خدا نے بنایا. تو آج کا جو دن گزر رہا ہے، کل کی جو شب ہے، اور یہ آنے والے مسلسل 8-10 دن، اس میں بار بار آپ ایک جملہ سنیں گے جو ساری دنیا میں ہر بندہ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی حسین نے دین بچا لیا. اب مجھے نہیں معلوم آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. وہ پچھلے سال کا موضوع کچھ اور تھا، وہ خاموشی سے سننے والا تھا، یہ خاموشی سے سننے والا نہیں ہے. اس میں جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا ہی میں سناتا چلا جاؤں گا. کیا ساری دنیا میں ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے کل سے اور گزشتہ کچھ روزوں سے، اور آنے والے ایام میں یہی چلے گا. کیا چلے گا؟ حسین نے دین بچا لیا، حسین نے نمازیں بچائی.
حسین نے روزہ بچا لیا، حسین نے حج بچا لیا، حسین نے طواف بچا لیا، حسین نے زکوٰۃ کو محفوظ کر دیا، حسین نے خمس کو محفوظ، یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، حسین نے سب کچھ بچا لیا، یہ تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور حق بھی یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے، نبی کے نواسے نے دین بچا لیا، ایسا ہی ہے، نبی کے نواسے نے دین بچا لیا۔ یہ بہت گردش کرتا ہے جملہ، اور ابھی بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ نبی کے نواسے نے، نبی کے نواسے نے، نبی کے نواسے نے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ان بچوں کو سے کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں گے، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کو تو ویسے بھی سبق سنا رہا ہوں میں سب فقط، نبی کے نواسے نے دین بچا لیا۔ تو یاد رکھیے گا جو سلسلہ ہے وہ دو طریقوں سے آگے بڑھتا ہے، فقط ایک ہی راستہ نہیں ہے سلسلہ آگے بڑھانے کا۔ یہ جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے، نسل کا سلسلہ، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو نسل آگے بڑھتی ہے تو ایک سلسلہ ہوتا ہے عورت کا، ایک سلسلہ ہوتا ہے مرد کا۔ تو اردو کا لفظ ہے اور آپ کے یہاں بھی استعمال میں ہوتا ہے، اور وہ کیا کہا جاتا ہے؟ مثلاً میں ہوں، اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو وہ کبھی کبھی دو سوال پوچھتا ہے، مولانا صاحب آپ کا ننیال کیا ہے؟ تو میں اس کو بتاتا ہوں میرا ننیال کون ہے، میرے نانا یہ تھے، میرے ماموں یہ تھے، میرے پرنانا یہ تھے، میرے خالہ یہ، میری خالو یہ سارے رشتے ہو گئے ننیال کے۔ اور اگر کوئی پوچھے گا آپ کا ددیال کیا ہے تو پھر میں الگ جواب دوں گا یا وہی جواب دوں گا؟ الگ جواب ہوگا، بھائی میرے والد کا نام یہ تھا، دادا کا یہ تھا، پردادا کا یہ تھا، یہاں سے چلے وہاں سے آئے، اور میرے یہ سارا سلسلہ بیان کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرے متعلق بات کرنا چاہے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے ننیال پر بھی بات کرے گا اور میرے ددیال پر بھی بات کرے گا۔ تو آج ساری دنیا کا مسلمان ایک ہی نعرہ لگائے چلے جا رہا ہے، بھائی مصطفیٰ کے نواسے نے دین بچا لیا، مصطفیٰ کے نواسے نے دین بچا لیا، مصطفیٰ کے نواسے نے دین بچا لیا۔ جملہ تو صحیح ہے، مگر کیا یہ کہتے ہوئے موت آتی ہے کہ ابو طالب کے پوتے نے دین بچا لیا؟ یہ بھی تو ساتھ میں بیان کیا جائے کہ ابو طالب کا پوتا ہے جو کربلا میں اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے۔ تو سلسلہ ہمیشہ دو طرح سے چلتا ہے، ایک ننیال، ایک سلسلہ ہے ددیال کا۔ تو اگر نانا کے نواسے نے دین بچایا ہے تو دادا کے پوتے نے بھی دین بچایا ہے۔ لیکن بیان کیوں نہیں کیا جاتا وہ سب آپ جانتے ہیں کہ اگر بیان کر دیں گے تو بڑے مشکلات ہو جائیں گی، اس لیے صرف نبی تک رکھو، باقی ددیال لوگ خود ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو ایک سلسلہ ہے ننیال، ایک سلسلہ ددیال۔ اب یہ ننیالی اور ددیالی سلسلہ جو جڑا اور جس نے دین پہ سب کچھ قربان کر دیا، یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس کو مختصر کر کے میں صرف ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ کوئی ہو جو اس کا پیغام پہنچا دے، ایسا ہی ہے۔ یہاں مجلس کا آغاز ہو گیا، چیجائے کہ آواز آ رہی ہے، ہمیں اوپر آواز آ رہی ہے، ہم تیار ہیں، پھر بھی کوئی آ رہا ہے اوپر ہمیں لینے کے لیے۔ ہاشم صاحب نے کہا بھائی جاؤ مولانا صاحب کو لے کر آؤ۔ اب ہاشم صاحب کس کو بھیجیں گے کہ جاؤ لے کر آؤ؟ اسی کو بھیجیں گے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ ایسا نہ اس کو کہا جائے جاؤ مولانا صاحب کو لے آؤ، وہ باہر نکل جائے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کسی ایسے بندے سے کہا جائے گا جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اس کا مطلب ذمہ داری جو پوری کر رہا ہے اس پر آپ کو ہونا چاہیے بھروسہ، اس پر آپ کو ہونا چاہیے اعتماد، اس پر آپ کو ہونا چاہیے یقین، اور وہ بھی کامل قسم کا یقین۔ اگر کامل یقین نہیں ہوگا تو آپ کبھی اس سے وہ کام نہیں لیں گے جو کسی دوسرے سے نہیں لیا جا سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اعتماد نہیں ہوگا، جب تک اعتبار نہیں ہوگا، تب تک آپ اپنا ایک مختصر یہاں سے وہاں تک کا نمائندہ بناتے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں منتخب کیا کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ان کے ذریعے سے زمانے میں عام ہو جائے۔ تو اس کا مطلب اگر الفاظ کو بدل دیا جائے تو اعتماد پروردگار اور اعتبار پروردگار کا نام ہے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا۔ محمد اور آل محمد کو اگر اپنی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اعتبار پروردگار، اعتماد پروردگار۔ جس پر خدا اعتماد کرتا ہو اسے کہتے ہیں محمد اور آل محمد۔ یاد رکھیے گا میری بات، دین بچایا حسین نے، اعتبار پروردگار محمد اور آل محمد۔ دین بچایا حسین ابن علی نے، اعتبار اور اعتماد
پروردگار کا نام ہے محمد اور آل محمد، ساری محنتیں محمد اور آل محمد کی، مگر بچایا فقط حسین نے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو خدا کا اعتبار بن جائے اسے محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے، جو محمد اور آل محمد کا اعتماد بن جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور آج چونکہ یکم محرم ہے، گزشتہ برس رہ گیا تھا اس لیے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے اعتماد کا نام محمد اور آل محمد، محمد اور آل محمد کے اعتماد کا نام حسین ابن علی، حسین کے اعتماد کو کہتے ہیں مسلم بن عقیل۔ یاد رہے گی بات، خدا کا اعتبار محمد اور آل محمد، محمد اور آل محمد کا اعتبار حسین۔ حسین جس پر اعتماد کرے اسے کہتے ہیں مسلم بن عقیل۔ کون ہے مسلم بن عقیل؟ کیا ہے ننیال مسلم کا اور کیا ہے ددیال مسلم کا؟ جناب ابو طالب 4 بیٹے، علی، جعفر، عقیل، طالب، یہ 4 بیٹے ہیں اور ہر فرزند میں 10 برس کا فاصلہ ہے، ایسا ہی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے جناب عقیل، جناب عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، انہی میں سے ایک ہے علی، علی کے بیٹے ہیں حسین۔ تو جو ددیال حسین کا ہے وہی ددیال مسلم کا ہے۔ بور تو نہیں ہو رہا آپ حضرات؟ جو ددیال امام حسین علیہ السلام کا ہے وہی ددیال جناب مسلم بن عقیل کا ہے۔ ددیال تو واضح ہو گیا، اب ہے ننیال۔ امام حسین کا ننیال کون ایسا ہوگا جو کہے گا بتائیے؟ سب ہی جانتے ہیں، ماں کون ہے اور نانا کون ہے اور نانی کون ہے، یہ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ امام حسین کا ننیال، مگر جناب مسلم کا ننیال کیا ہے؟ اگر سننا چاہیں اور راضی ہیں سننے پر تو کچھ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ جناب مسلم کا ننیال، اب جناب مسلم کے ننیال سے پہلے جناب عقیل سنیں آپ کہ جناب عقیل کی خصوصیت کیا ہے۔ جناب عقیل کے پاس 2 فن ایسے ہیں کہ جس میں بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ 2 فن، پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے کہ حسب نسب کے ماہر ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا خاندانوں کو۔ حد یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا جو جان کے دشمن تھے وہ بھی شام کو عقیل کے دروازے پر بیٹھتے تھے آ کر۔ جب جناب عقیل انہیں دیکھتے تھے تو فرماتے تھے خیریت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ بس وہ پوچھنا یہ تھا کہ بیٹی کا رشتہ آیا فلاں قبیلے سے، کر دوں شادی؟ تو جناب عقیل سارا شجرہ کھول کے رکھتے تھے کہ بھئی اس کی والدہ اس خاندان کی، اس کے والد اس خاندان کے، اس کا خالو ایسا، اس کا ماموں ایسا، اب کرنی ہے تو کر دو تمہاری مرضی، نہیں کرنی تو نہیں کرو تمہاری مرضی۔ حسب نسب جانتے، شجرہ شناس جناب عقیل۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حاضر جواب، ابھی بات مکمل نہیں ہوتی تھی اور جواب دیتے تھے، اور دونوں کی مثالیں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا جلدی سے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بعد جناب سیدہ، یہ صرف بچوں کو سنانے کے لیے سنا رہا ہوں، بعد جناب سیدہ علی ابن ابی طالب آئے تھے جناب عقیل کے پاس کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، عرب کے کسی بہادر قبیلے کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جہاں میرا عقد ہو، تاکہ جو فرزند آئے دنیا میں بے مثل و بے نظیر ہو، اس لیے کہ آنے والی نسل میں جو اثر چلتا ہے وہ فقط ددیال کا نہیں چلتا، جتنا ددیال کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا ہی ننیال کا بھی ہوتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ جب ایک موقع پر جنگ کر رہے تھے، جب تک تلوار چل رہی تھی علی ابن ابی طالب مسکرا بھی رہے تھے اور بڑھ بڑھ کر داد بھی دے رہے تھے، مگر جیسے ہی تلوار رکی علی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب جو ارد گرد تھے وہ علی کو دیکھ کر فرمانے لگے، کہنے لگے یہ علی کیا ماجرا ہے، ابھی تو داد دے رہے تھے، ابھی آپ خوش ہو گئے؟ کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ باپ کے خون کا اثر تھا، اب جو ہو رہا ہے وہ ماں کے شیر کا اثر ہے۔ بات پہنچی نہیں، پھر کبھی صحیح۔ اس کا مطلب شجاعت کا تعلق باپ کے ساتھ نہیں ہے، بہادری کا تعلق باپ کے ساتھ نہیں ہے، ماں کے ساتھ ہے۔ اگر ماں کے ساتھ نہ ہوتا تو علی کبھی نہ کہتے کہ قبیلے کا انتخاب کرو۔ بھئی علی جس قبیلے میں شادی کریں گے بہادری فرزند ہونا چاہیے؟ نہیں،
شجاعت کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات، علی کو ضرورت ہی کیا ہے جناب عقیل سے بات کرنے کی؟ علی سے بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ علم لدنی کے مالک اور وارث کا نام ہے علی ابن ابی طالب، جس کے لیے گزشتہ عشرے میں آپ کو ایک جملہ سنا کر گیا تھا کہ آپ فرما رہے تھے مجھے علم ایسے بھرایا گیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، یاد ہونا چاہیے۔ ایسے علم جو لے کر آیا ہے، اس علی کو کیا ضرورت پڑی جناب عقیل سے یہ بات کرنے کی کہ آپ انتخاب کیجئے؟ دو باتیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر۔ ایک بات کیا ہے؟ جو جس معاملے کا ماہر ہو اس کی قدر کرنی چاہیے، بھلے آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے آگے اپنی ڈاکٹری مت چلائیے، اگر کوئی حکیم ہے تو اس کے آگے اپنی حکمت نہ چلائیے، اگر کوئی سنار ہے تو اس کے آگے اپنی کاریگری نہ چلائیے، اگر کوئی ٹیلر ہے تو اس کے آگے اپنے بقیہ بازی نہ چلائیے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کے سامنے اپنے علم اور کمالات کا مظاہرہ مت کیجیے۔ یہ علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے۔ ایسی باتیں نہیں سنتے آپ لوگ؟ یہ علی نے بتایا جو جس شے میں ماہر ہے اس کی قدر کرو۔ جب سر پہ ضرب لگی تھی تو کیا ہوا؟ کہ طبیب کو بلاؤ۔ علی کو کیا ضرورت طبیب کی؟ اور جب طبیب نے کہا کہ دودھ کا استعمال کیا جائے تو کیا علی نہیں جانتے کہ زخم آ جائے سر پر تو کیا شے فائدہ مند اور کیا نقصان دے؟ تو علی نے کہا ہی کہ طبیب کو بلاؤ، اس لیے تاکہ لوگوں کی نگاہ میں جو جس شے میں ماہر ہے وہ اس کی قدر کرنا جانے۔ بات واضح ہے؟ اب اگر کوئی عالم ہے بس اس کی قدر کریں، اپنا علم مت جھاڑیں۔ اگر کوئی شاعر ہے اس کے علم کی قدر کریں، اپنے مقتے مت سنانے لگ جائیں۔ بات اگر پہنچ رہی ہے تو میں سب کچھ کہہ چکا۔ علم کی قدر۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ کیونکہ شادی کرنے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ علی ابن ابی طالب بھائی کے دروازے پر اس لیے چل کر گئے تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ علی جیسا عالم بھی اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو بھائی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر بھائی کے مشورے کے بغیر شادیاں کرو گے تو گھر کبھی مستقل آباد نہیں ہوں گے۔ پیغام تھا، اگر پہنچ گیا۔ بڑوں کے مشورے کے بغیر اگر شادیاں کرنے لگے تو انجام خطرناک بھی ہو سکتا ہے، پھر بعد میں پچھتانا نہیں۔ دو خصوصیات، ایک ماہر شجرہ، دوسرا فوری جواب۔ شجرے کا انداز آپ کو اندازہ ہو گیا؟ اب حاضر جوابی سنیے گا، اور بہت ساری باتیں چھوڑ کے سناؤں گا۔ تفصیل سننی ہو تو میرے پاس آ جائیے گا، پھر تفصیل سے سناؤں گا، کیونکہ یہاں سب کچھ نہیں کر سکتا میں۔ حاضر جواب اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بہت بڑی سلطنت کا ایک فقیر تھا، اس فقیر سے جناب عقیل کا سامنا ہو گیا۔ اگر آپ نے دعائیں نہیں دی مجھے بڑا افسوس ہوگا جناب عقیل کی اس حاضر جوابی کے قصے کو بیان کرنے کا۔ ایک مرتبہ کوئی بڑی سلطنت کا فقیر ہے، اس سے سامنا ہو گیا جناب عقیل کا۔ اس کا طریقہ کار ہی یہی تھا، وہ تو تلاش کرتا تھا بنی ہاشم کو کہ کہیں مل جائے تو ان کا مذاق اڑایا جائے۔ جیسے جناب عقیل کو دیکھا تو دانت پھاڑ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، عقیل کیا تمہارے خاندان کے بارے میں بتاؤں کیا ہے؟ کہ بتاؤ۔ کہ میں نے سنا ہے تمہارے خاندان کے مرد شادیاں بہت کرتے۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا تو ایک مرتبہ جناب عقیل نے برجستہ کہا، ارے بے وقوف، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اب خاموشی سے بیٹھ اور میری بات سن۔ کہ کیا؟ کہ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ بنی ہاشم کے مرد شادیاں زیادہ کرتے ہیں، مگر تیرے قبیلے کی عورتیں زیادہ شادی کرتی ہے۔ بات پتہ نہیں پہنچی کہ ہمارے لیے تو فخر ہے، ہمارے قبیلے کے مرد زیادہ شادی کرتے۔ تو اپنے قبیلے کے بارے میں سوچ کہ جہاں تیرے قبیلے کی عورتیں زیادہ شادی کرتی ہیں، اتنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ یہ وہ جملہ ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا کہ یہ بنی ہاشم ہے۔ ان کی صرف تلوار شہرت نہیں رکھتی، ان کی زبان بھی ایسے ہی چلتی ہے جیسے ان کی تلوار چلتی ہے۔ یہ ہے جناب عقیل۔ ان کے والد کون ہیں؟ جناب عمران، یعنی جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی بڑا عجیب و غریب مرحلہ آ گیا، ناراض مت ہوئیے گا، تبلیغ ہے، مجلس ہے، ذکر امام حسین۔ کام کیا تھا؟ تجارت، سب جانتے ہیں۔
تجارت کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں. اب میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ مجھے یہاں کا مزاج نہیں معلوم. اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں میں کراچی چلا گیا ہوں، وہاں کہہ رہا ہوں. جناب ابو طالب کے پاس ہے کعبے کی چابیاں، مگر روزگار کے لیے کعبے کا سہارا نہیں لیا، روزگار کے لیے تجارت کا ہی انتخاب کیا. اس کا مطلب ہے خانہ خدا گھر چلانے کے لیے نہیں ہوتے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ اب میں واپس ادھر ہی آ گیا. جناب ابو طالب کرتے ہیں تجارت، اور صرف تجارت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. جس کے فرزند ایسے ہیں، ہاں وہ باپ کیسا ہوگا؟ 3 جگہ ہیں فقط، اس کے علاوہ کہیں تجارت نہیں کرتے. توجہ ہے آپ کی؟ جو وقت میرے پاس آج کے لیے ہے وہ بہت مختصر سا رہ گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چھوڑ دوں یا بیان کر دوں. معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے صرف 3 جگہوں کا انتخاب کیا بس. شام، سیریا، یمن، ایک جگہ اور ہے اس کا نام ہے واسط یا وسط. 3 جگہ. شام یاد رکھیے گا، دیکھیے بڑی ارکریزی کرنے کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو یاد رکھیے گا یہ جو ریکارڈ ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، آپ بعد میں مت سنیے گا، آپ یہاں سنیں. ایک شام، ایک یمن اور ایک واسط. یہ 3 جگہوں کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ میں سے جو لوگ زیارات کر کے آئے ہیں بالخصوص شام کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا جون جولائی اس موسم میں بھی جائیں تو ٹھنڈا ہے، اور اگر دسمبر میں چلے گا تو کتنا ٹھنڈا ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے. اس کا مطلب ہے انتہائی ٹھنڈا علاقہ ہے شام. اور اگر آپ نے کبھی یمن کے بارے میں سنا ہے یا پڑھا ہے تو آپ جانتے ہیں یمن انتہائی گرم، ایک انتہائی گرم، ایک انتہائی سرد. اب ایک جگہ اس کا نام ہے واسط. واسط ایران اور عراق کی سرحد پہ واقع، شاید اسی لیے اس کو واسط بھی کہتے ہیں. بہت سارے زیدی سادات ہیں جو اپنے نام کے ساتھ الواسطی بھی لکھتے ہیں، وہ وہیں سے چل کر آئے ہیں ہجرت کر کے، اسی لیے وہ اپنے علاقے کی وجہ سے واسطی لکھتے ہیں. توجہ فرما رہے؟ زیدی، الواسطی. 3 جگہ ہو گئی، شام، یمن، وسط. الگ الگ رکھا اس لیے جب بہت زیادہ سردی ہوتی تھی تو تجارت کا قافلہ شام نہیں بھیجتے تھے، یمن بھیجتے تھے. جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی بلا کی تو پھر قافلے کو یمن نہیں بھیجتے تھے، شام بھیجتے تھے. جب موسم ہو جاتا تھا درمیانہ تو نہ شام بھیجتے تھے نہ یمن بھیجتے تھے، پھر تجارت کا قافلہ جاتا تھا وسط. تجارت کے اصول بتا رہے ہیں جناب ابو طالب، یاد رکھیے گا میری باتیں. اب موسم تھا درمیانہ، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو تجارت کے قافلے جاتے تھے یہ جناب ابو طالب ہر دفعہ لے کے نہیں جاتے تھے، جب کچھ مخصوص اہداف ہوتے تھے تب لے کر جاتے تھے. قافلہ تیار ہو رہا ہے تجارت کا، اونٹوں پہ سامان لادا جا رہا ہے، اور آپ بزرگ جانتے ہیں، یہ بچے یاد رکھیں گے، ساری تجارت پیسوں میں نہیں ہوتی تھی. یہاں کا سامان وہاں، وہاں کا سامان، سامان کے بدلے میں تجارت، اور جہاں نہیں ہے سامان کے بدلے میں سامان، وہ پیسوں کے ذریعے تجارت. اب اونٹوں پہ سامان لد رہا ہے تجارت کا. غلام تھا وہ لے کر جاتا تھا، غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ. غلام آ گیا، کہا جی سرکار، کا قافلہ تیار ہو رہا ہے؟ کہا بس کچھ دیر اور ہے، بس قافلہ روانہ ہو جائے گا. کہا ہم بھی چلیں گے قافلے کے ساتھ. غلام پریشان، کہنے لگا حضور آپ کی ہیبت اتنی ہے، آپ کی جلالت اتنی ہے کہ خریدار آپ کے قریب ہی نہیں آتا. آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے سب کچھ کہہ دیا. آپ کا روب، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت اتنی ہے کہ مال خریدنے والا قریب ہی نہیں آتا. تو اگر آپ جائیں گے تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کہ وہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں اکیلا نہیں جا رہا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے عقیل کو بھی لے کر جا رہا ہوں. جناب مسلم ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے اپنے بیٹے عقیل کو بھی لے کر جا رہا ہوں. یہ سارے معاملات عقیل خود دیکھیں گے کہ پھر بہتر ہے. اب قافلہ چلا. قافلے کا انداز کیا ہوتا ہے جب تجارتی قافلہ چلتا ہے اس دور میں؟ مثلا 100-200 اونٹ ہے، تو اب 100-200 اونٹ ہے تو افراد بھی ہوں گے ان کی دیکھ بھال کے لیے.
صرف یہ افراد ہوں گے؟ نہیں، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو قافلے سے آگے آگے چل رہے ہیں، کم سے کم 1 میل 2 میل کے فاصلے پر چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہی افراد ہیں جو قافلے سے 1-2 میل پیچھے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو آگے آگے چل رہے ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، کہیں رازن تو نہیں ہے، کہیں کوئی لٹیرے تو نہیں ہے، کہیں آج کی زبان میں ڈاکو تو نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ قافلے والوں کو متنبع کر دیں جلدی سے۔ اب یہ 8 10 15 20 جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ آگے پیچھے درمیان میں تجارتی سامان، اس کو محفوظ طریقے سے لے کر جا رہے ہیں، اور جا کر رہے واسط۔ اور طریقہ کار کیا تھا؟ یہ جو سب سے آگے آگے رہتے تھے، کم سے کم 2-3 میل 4-5 میل، اب جب شہر قریب آیا تو یہ دوڑ کر جاتے ہیں اور شہر میں اعلان کرتے ہیں بھائی تجارتی قافلہ آ گیا۔ اب 4 میل جو یہ اونٹوں کا، بور مت ہوئیے گا، بور مت، آپ کبھی آپ سوچیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں قصہ، اسی میں تو فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہی پہلوؤں کو نظر انداز اسی لیے کر دیتے کہ لوگ نہ سو جائیں، مگر مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ وہ جو آگے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا بھائی قافلہ آ گیا تجارتی۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ جو شہر کے بڑے بڑے بزنس مین تھے وہ آتے تھے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے، اور ان میں جو سر فہرست ہوتا تھا وہ اس علاقے کا رئیس ہوتا تھا۔ یہ بڑے بڑے بزنس مین، سنیے گا بھی آپ، کسی کا چائے کا ٹھیا، کوئی پکوڑے بیچتا ہے، کوئی سموسے بیچتا ہے، یہ سارے کے سارے خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کس بات کا؟ قافلہ کب آئے گا؟ اچھا قافلہ آئے گا تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی تجارتی قافلہ آئے گا تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا، لوگ چائے پیئیں گے، میرا کاروبار چلے گا، کوئی سموسے کھائے گا، کوئی پکوڑے کھائے گا، کوئی ڈبل روٹی کھائے گا، کوئی لسی پیے گا، کوئی دودھ پیے گا، کاروبار چلے گا۔ وہ انتظار میں اور خوش آمدید بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی تجارتی مال آئے گا تو ہمارا کاروبار چلے گا۔ اور قافلہ ایسا نہیں گیا، سامان گنا، پیسے گن کے جیب میں رکھ کر واپس، مہینوں تک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ارد گرد میں لوگوں کو خبر پہنچ جائے۔ اب یہ جو ارد گرد کے لوگ خریداری کرنے آ رہے ہیں، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، رہیں گے بھی، تو کاروبار کس کا چلے گا؟ جہاں تجارتی قافلہ آیا ہے وہاں پر تو جو فرما رہے ہیں، جہاں قافلہ آئے گا وہاں کاروبار ترقی کرے گا، تو رئیس شہر اسی لیے بڑھ کر استقبال کرے گا۔ اب جیسی کانوں میں خبر آئی کہ قافلہ آ گیا، سارے کے سارے بزنس مین آ گئے، اور سب سے آگے آگے رئیس۔ اب جو یہ 4 8 10 افراد تھے یہ آگے بڑھے، رئیس شہر کے پاس گئے اور اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، کہ استقبال کی تیاریاں مکمل کرو، قافلہ آ گیا۔ کہا اتنا استقبال، یہ سب کچھ موجود تو اور کیا کروں؟ کہا اس لیے کہ اس دفعہ قافلہ غلام لے کر نہیں آیا، اتنا سننا تھا۔ رئیس شہر نے کرسی کو چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہ غلام نہیں لایا تو کون لایا؟ کہ شیر خدا کا والد خود آیا ہے کاروان لے کر۔ اتنا سنا، پلٹ کر آنے والے بزنس مینوں کو دیکھا اور کہا کہ چلو تم اپنے گھروں کو جاؤ۔ اب یہ جو آنے والے خبر دے رہے تھے یہ خود گھبرا گئے، کہا یہ تو استقبال ہم بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ جن کو لائے ان کو بھی واپس بھیج رہے۔ کہا غلام لایا ہوتا تو ان سے استقبال کرواتا، جب رئیس خود آیا ہے تو رئیس کا استقبال باہر والے نہیں کریں گے، اب میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا۔ احترام ابو طالب، کہ اب رئیس آیا ہے، شیر خدا کا والد آیا، استقبال یہ لوگ نہیں کریں گے، اب جو استقبال ہوگا وہ گھر والے کریں گے۔ اب یہ جو خوشی ہے، ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے وہ سن لیجئے، یہ جو اتنی خوشی ہے اس رئیس پر کہ بزنس مینوں کو کہہ رہا ہے گھر جاؤ، میرے گھر والے کریں گے استقبال۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت آ رہی ہے، تجارت آ رہی ہے یعنی خوشحالی آ رہی ہے۔ 1400 برس پہلے ابو طالب نے بتا دیا کہ تجارت پر خوش کب ہوا جاتا ہے؟ جب تجارت آتی ہے تب خوش ہوا جاتا ہے، جب قرضے آتے تب نہیں خوش ہوا جاتا۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کو بھول جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد۔ تجارتی سامان آ گیا، رئیس جانتا ہے کون آ رہا ہے۔ اب چونکہ سرکار آئے تو صرف عرب کے دستور کے مطابق نہیں ملا، ہاتھوں کو چوما،
جو کہ عرب کے دستور میں نہیں تھا اور نہ ادھر کے دستور میں تھا عجم میں. یہ البتہ دستور بنایا ہوا تھا لوگوں نے کہ جس کا بہت زیادہ احترام کرنا ہو تو اس کے ہاتھ بھی چومے جائیں. اور شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اسے عزت دیں گے تو وہ تکلف دکھائے گا. شریف کی بات کر رہا ہوں. جو شریف لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو عزت زیادہ دیں گے تو تکلف دکھاتے ہیں. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے, تکلف نہ کریں, بس ٹھیک ہے, میرے لیے بار بار اٹھ کے کھڑے نہ ہوں, میرے لیے بار بار آگے آئے نا, میرے لیے بار بار نہ پوچھیں, بس یہ شریف لوگوں کی علامت ہے. جناب ابو طالب جیسے ہی ہاتھ چومے تو کہنے لگے جناب ابو طالب اس کی کیا ضرورت ہے, میرا اتنا احترام کیوں کر رہے ہو؟ کہ حضور عام آدمی ہوتا, بھلے عرب سے آیا ہوتا, میں اس کا احترام نہیں کرتا, آپ کا احترام تو کسی وجہ سے کر رہا ہوں. کہ کون سی وجہ؟ کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ آپ کی نسل میں ایک نبی بھیجنے والا ہے جس کی نبوت مشرق سے مغرب چھا جائے گی, میں تو اس کی آمد کا استقبال کر رہا ہوں. اب جناب عقیل ساتھ ہے جو حاضر جواب ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ جناب عقیل فرمانے لگے آئے گا نہیں, آ چکا ہے, اسے ہم گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ عقیل کے ایمان کا عالم یہ ہے تو ابو طالب کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جیسے سنا آ گیا کہ وہ تو آ گیا, اسے ہم چھوڑ کر آئے, اس لیے کہ ابھی اسے بہت سارے خطرات ہیں. اچھا اب سامان کھلنا شروع ہوا, تجارت کے معاملات بڑھنے لگے, تجارت ختم ہو گئی, سامان سب نمٹ گیا. اب جانے کی باری آئی. اب رئیس پھر آیا, آ کر بیٹھ گیا. آ کر جب بیٹھا, اب آپ کا امتحان لے رہا ہوں میں جملے سنا کر, بزرگ کیا بچہ کیا جوان کیا, سیدھی بات ہے. علامہ اون نقوی صاحب پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک موقع پر ملاقات بھی کہنے لگے کوئی خطیب اگر ممبر پہ بیٹھ کر کہے مجھے داد نہیں چاہیے, سمجھ جاؤ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اللہ کیا بول رہے؟ سنو, بھول ہی جاؤ, ابھی بھول کر گھر جا کے یاد رہے گا. اماں پوچھیں گی کیا سن کر کیا بتاؤ, یاد رکھو جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. اب جانے کا وقت قریب آ گیا, رئیس شہر پھر آ گیا. اب جو آیا تو بیٹھنے کا انداز کچھ اور تھا. پہلے سینہ چوڑا کیا, سینے سے لگایا, رخساروں کو بوسہ دیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا. اب جو آیا تو سمٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور گردن بھی جھکی ہوئی. جناب ابو طالب سرکار فرمانے لگے کیا بات ہے, خیریت ہے؟ کہا حضور خیریت ہے. کہا ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بات لے کر آیا تھا, ایک عرضی لے کر آیا تھا. بات تو بہت چھوٹی سی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی کروں کیسے ہے. سرکار ابو طالب نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کی تھوڑی میں رکھا, اس کے چہرے کو اوپر کیا, کہنے لگے تو مجھے پہچانا ہی نہیں, تو مجھے پہچانا ہی نہیں. میرا نام عمران ہے, میری شہرت ابو طالب سے ہے. ارے میں تو وہ ہوں جو چھوٹی چیزیں یہاں پر آتی ہیں تو عزت لے کر بڑی ہو کر واپس جاتی ہیں. تیرا کام ہے فقط بیان کرنا, اس کی شان بڑھانا ابو طالب کا کام ہے. بتا تیری بات کیا ہے؟ کہ حضور بات فقط اتنی سی ہے, خدا نے 4 بیٹیاں دی ہیں اور خواہش دل میں یہ ہے کہ بیٹی اس گھر کی بہو بن جائے جہاں ختمی مرتبہ ٹہلتا ہے, جہاں وہ صبح شام بسر کرتا ہے, جس کے صدقے میں افلاک کو خلق کیا گیا ہے. دل چاہتا ہے, بس خواہش ہے, بیٹی اس گھرانے کی بہو بن جائے. قصہ ختم ہونے جا رہا ہے, بیٹی اس گھرانے کی بہو بن جائے. سرکار ابو طالب فرمانے لگے اچھا کتنی بیٹیاں؟ کہ 4. مسکرا کے فرمانے لگے عجیب مقدر ہے, خدا نے تجھے بھی 4 بیٹیاں دی ہیں, مجھے بھی 4 بیٹے دیے ہیں. سنیے گا,
اور جس جملے پہ داد چاہیے خاموشی نہیں چاہیے. کہ مجھے بھی 4 ہی بیٹے دیے لیکن میرے ساتھ ایک مجبوری ہے. کہ آپ اور مجبور؟ ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ آپ اور مجبور. کہاں ہمارے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. کہ خدا نے 4 بیٹے مجھے دیے جیسے تجھے 4 بیٹیاں دی لیکن میرے ساتھ ایک مجبوری. کہ حضور وہ مجبوری کیا ہے؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ 3 کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے, 1 کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جو رئیس نے سنا, ابھی تو میں جملہ دینے جا رہا ہوں جس پہ آپ کی دعا چاہیے. رئیس گھبرا گیا کہ حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ 3 کا اختیار آپ کے پاس ہے اور 4تھے کا اختیار آپ کے پاس نہیں. اب سرکار ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے, بھائی رئیس شہر بات اتنی سی ہے, جو جس کے گھر میں آتا ہے اس کا اختیار اسی پہ چلتا ہے. 3 میرے گھر میں آئے, اختیار میرے پاس. 1 اللہ کے گھر میں آیا, اختیار بھی خدا کے پاس ہے. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے, آپ جیتے رہیے. کیا کہا؟ جس کے گھر میں آتا ہے اختیار اسی کا چلتا. تو 3 میرے ہی گھر میں آئے ہیں, 1 خدا کے گھر میں آیا. بھائی اختیار بھی اب خدا کے پاس ہی ہے, وہ جہاں چاہے گا وہاں کرے گا. اب 3 ہیں میرے پاس, بتاؤ کیا کروں؟ کہ حضور 2 کو تو نہیں دیکھا, اس کو دیکھ رہا ہوں. تو سوچتا ہوں کہ 1 بہو 1 بیٹی اسی کو دے دے. جناب ابو طالب نے دیکھا جناب عقیل کی طرف اور فرمانے لگے, بیٹا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ جناب ابو طالب نے سر اٹھایا کہ بابا حسب نسب جانتا تو میں بہت اچھی طرح سے ہوں, مگر آپ تو میرے والد ہیں, مجھ سے زیادہ تو آپ جاننے والے. اب میں کیا کروں؟ جو آپ کو بہتر, کیا کہا, جانتا تو ہوں مگر آپ میرے والد, جو فیصلہ آپ کریں. سرکار فرمانے لگے بس طے ہو گیا. بھائی رئیس ہے, کہاں سے آیا, کون ہے, کیسے طے کر لیا؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے نبی گزرے, ان نبی کے 2 وصی گزرے, ان 2 وصیوں کے درمیان آپس میں بچوں کی شادیاں ہوئی. وہ جو نسل چل رہی تھی اس کا نام تھا آل فرزندان. آل فرزندان کے گھرانے سے تھا رئیس. رئیس کی تھی 4 بیٹیاں. اب سمجھ میں آ رہا ہے ابو طالب کا مزاج کیا ہے. نبی کے گھر کے گھرانے سے کم پر بیٹیاں لے کر ہی نہیں آتے. یاد رکھیے گا یہ جملہ. یہ مزاج ہے جناب ابو طالب کا, جو بچوں کی شادیاں بھی نبوتوں کے گھرانوں میں کرتا ہو, آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. 1 بیٹی لی اور نام بھی سن کے جائیے, نام تھا الیہا. الیہا شادی ہو گئی, ڈولی چلی تجارت کے ساتھ. عجیب بات ہے, جب تجارت کی کچھ نہ کچھ لے کر آئے. بس تجارت ہوتی ہی جب ہے جب نہ صفقت چھوڑ کر آیا جائے بلکہ اس سے زیادہ لے کر آیا جائے. 1 تجارت کی تو ختم مرتبت کا عقد ہو رہا تھا, 1 تجارت کی تو جناب عقیل کا عقد ہو رہا تھا. اب ڈولی آئی. اب جو ڈولی آئی تو ڈولی مثل چاند تھی اور بنی ہاشم کے گھر کی عورتیں مثل ستارہ تھی, اس کے گرد گردش کر رہی تھی. جو دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی کہتا تھا عام گھرانے کی نہیں ہے, عام گھرانے کی نہیں ہے. اللہ اکبر. شان تو دیکھیے اس گھرانے کی. قرآن اور وارثان قرآن دیکھتے ہی بتا دیتے تھے عام گھرانے کی نہیں ہے, عام گھرانے کی نہیں ہے. اور سرکار خوش ہو کے بتاتے تھے ارے نبی کے وصی کے گھرانے سے لایا ہوں, نبی کے وصی کے گھرانے سے لایا ہوں. اب جو کچھ عرصہ گزرا تو رسول خدا مسجد میں خطبہ دے رہے اور جناب عقیل ایک پارچے کو لپیٹے ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ سرکار خطبہ بیان کر رہے, رک گئے. وہاں جناب عقیل رکے, یہاں سرکار کا خطبہ رکا. جناب عقیل کو دیکھا, جناب عقیل نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا کہ عقیل آؤ. کہ نہیں سرکار آپ خطبہ بیان کریں, اس لیے کہ آپ دین بیان کر رہے ہیں. کہ دین بیان کر رہا ہوں مگر اتنا بھی بیان کروں گا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ دین ہے. تم جسے لے کر آئے ہو میں دین پہنچاؤں گا, یہ دین بچائے گا. کب مسلم کو لے کر آؤ میرے پاس. اب جو آئے
تو رسول خدا کی آغوش میں آئے، تعارف کروایا یہ مسلم ہے۔ اب وقت گزرا، جناب مسلم بڑے ہو گئے۔ جناب امیر ایک دن فرمانے لگے، یا رسول اللہ، بڑا عجیب مرحلہ ہے یہ بھی، یا رسول اللہ، میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں آپ جب مجھے دیکھتے ہیں تو ویسے خوش نہیں ہوتے جیسے جب مسلم کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ کہ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر میرے چچا بھی خوش ہوتے ہیں، دوسرا اس کا کردار ایسا، تیسری وجہ یہ تیرے بیٹے حسین پر اپنی جان لٹا دے گا، میں اس سے محبت فقط اس لیے کرتا ہوں، بات کو یہاں روک دیا، کل آگے انشاءاللہ، کہ اس سے محبت فقط میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مسلم، یہ عقیل، اس کا بیٹا تیرے بیٹے پر اپنی جان لٹا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو حسین کی خاطر اذیتیں اٹھاتے ہیں، اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو حسین کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ جناب مسلم چلے، ساتھ چلے، اور جب ایک مرتبہ کوفہ بھیجا جانے لگا تو کہا مولا کس حیثیت میں جاؤں گا؟ خط لکھ کر دیا۔ اس خط کا ایک جملہ سنیے گا کہ کوفے والوں، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہے جیسے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں سنا سکتا جناب مسلم کی شان میں۔ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا جیسے مجھ حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ میں تمہارے درمیان اہل بیت کے ایک فرد کو بھیج رہا ہوں، میں تمہارے درمیان ثقہ بھیج رہا ہوں جس کی بات بس آخری بات ہوتی ہے۔ خط آیا اور جناب مسلم نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا، خط سنایا۔ تاریخ کے مختلف اعداد ہیں، 16,000 افراد نے بیعت کی مسلم کی۔ مسجد کوفہ آپ میں سے بے تحاشا لوگوں نے دیکھی، جنہوں نے نہیں دیکھی پروردگار اس فرشتہ کے صدقے میں لے کر جائیں آپ کو۔ توسیع ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے، مگر مسجد کوفہ اس وقت بھی مختصر سی نہیں تھی۔ اب وقت نماز داخل ہو گیا اور جناب مسلم نماز پڑھا رہے۔ نماز کے دوران ہی تحریک چل گئی۔ تحریک کا نتیجہ یہ نکلا، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، وقت زیادہ ہو گیا، پھر کبھی صحیح۔ تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نماز ختم ہوئی اور مسلم نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، تنہا رہ گئے مسلم۔ اب جو مسلم تنہا ہوئے، یہ شجرہ سنایا بھی اسی لیے ہے، ننیال ددیال ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ اب مسلم چلے مسجد سے نکل کے کوفے کی گلیوں میں، چلتے ایک گھر کے باہر کوئی جگہ نظر آئی، چبوترا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، گھر سے کوئی خاتون تھی، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا ارے تو یہاں بیٹھا ہے، تجھے معلوم نہیں کوفے کے حالات کیسے ہیں، جا اپنے گھر جا۔ جناب مسلم کی گردن جھکی ہوئی اور فرمانے لگے گھر تو وہ جاتا ہے جس کا گھر ہوتا ہے، وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو۔ کہا تو پردیسی ہے؟ کہا جی میں پردیسی ہوں۔ کہا کیا نام ہے تیرا؟ پوچھنا تھا نام کیا ہے تیرا؟ جناب مسلم نے فرمایا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ خاتون نے نام سنا اور تڑپ گئی، کہا میرا مولا اور میرا آقا میرے دروازے پر بیٹھا، میرے گھر میں آ جائیے۔ فرمانے لگے نہیں، یہ ہے بنی ہاشم۔ فرمانے لگے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں تیرے گھر میں نہ آ جائیں، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے تیرے گھر کا پردہ چاک ہو جائے، یہ مسلم برداشت نہیں کریں گے۔ کہا مولا میرے گھر میں آ جائیے۔ جناب مسلم طوعا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، رات گزرتی رہی، عبادت کرتے رہے۔ درمیان میں بہت ساری باتیں جو میں نے چھوڑ دی۔ خبر پہنچ گئی دربار میں کہ مسلم فلاں کے گھر میں ہے۔ اب فوجیں تیار ہوئی، چلی جاؤ مسلم کو گرفتار کرو۔ اب جو گرفتار کرنے کے لیے فوجیں آئی اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں جب جناب مسلم کے کانوں میں آئیں
فوراً اپنی تلوار لی، زرہ لی اور بڑھنے لگے۔ مومنہ نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کئی گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں؟ کہ خبر پہنچ گئی ہے دربار میں کہ میں یہاں ہوں، بس یہ فوجیں ابھی یہاں آ جائیں گی۔ کہا مولا آنے دیجیے، مگر گھر تو محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ آہستہ سے کہنے لگے گھر محفوظ تو ہے، مگر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گھر میں آئیں گے، مسلم کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ تیرے گھر کے اندر نامحرم داخل ہو جائے۔ مسلم جان دیں گے مگر یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! اگر آپ غور کریں تو میں نے بہت زیادہ مصائب کے جملے کہہ دیے۔ مسلم کی غیرت برداشت نہیں کرے گی نامحرم گھر میں داخل ہو جائے۔ تلوار اور زرہ لی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اب جو گھر سے باہر نکلے، 500 سے 5000 کی تعداد لکھی ہے تاریخ نے، جو دستہ آیا ہوا تھا مسلم کو پکڑنے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا، جا کر دیکھیے گا، کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، کہ مسلم جس کو گریبان سے پکڑ لیتے تھے وہ گریبان چھڑا نہیں پاتا تھا۔ مسلم جب کسی کو اٹھا کر پھینکتے تھے تو 3 گلی بعد جا کر ملتا تھا۔ مسلم جسے اٹھا کر زمین پر پھینکتے تھے وہ زندہ اٹھتا نہیں تھا، کسی کی کمر ٹوٹتی تھی، کسی کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں۔ لڑتے لڑتے جناب مسلم ایک مرتبہ جو کمانڈر ہے اس نے فوراً کہا کہ جا دربار ابن زیاد میں، اور جا کر کہا کہ لشکر ختم ہو گیا، دوسرا لشکر بھیج۔ دوسرا لشکر آیا، لشکر ختم ہونے لگا، کہا جا کے دربار میں خبر دے لشکر ختم ہو رہا، تیسرا لشکر بھیج۔ 500 افراد کے 3 مرتبہ دستے آئے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ 500 کم سے کم تعداد سنائی میں نے آپ کو۔ 3 دستے آئے، جب ختم ہونے لگا دستہ تو پھر کہا کہ جا ابن زیاد کو جا کر کہہ دے کہ لشکر ختم ہو رہا ہے اور لشکر بھیج۔ میں مصائب پر آیا نہیں ہوں، لیکن ماحول آپ بنا رہے مصائب کا، جبکہ میں مصائب ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ جب جانے والے نے کہا ابن زیاد سے کہ امیر لشکر ختم ہو رہا ہے اور لشکر بھیج، تو ایک مرتبہ تاریخ کا جملہ یاد رکھنے کے قابل، وقت زیادہ ہو گیا معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ سنائے بغیر حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جانتے اس نے کیا کہا؟ کہ جا کر اس کمانڈر سے کہہ کہ سب کو اگر تو نے یہاں پر مسلم کے ہاتھوں سے کٹوا دیا تو کربلا میں عباس سے لڑے گا کون؟ ارے یہ بتا کربلا میں حسین سے لڑے گا کون؟ ارے یہی تو لوگ ہیں جو کربلا جا کر عباس اور حسین سے لڑیں گے۔ ایک تنہا مسلم ہے۔ گیا اور جا کر کہا کہ امیر تو کہہ رہا ہے کہ سب کو یہی کٹوا دے گا، کربلا میں عباس سے کون لڑے گا؟ کہ وہ کہہ رہا پکڑ اس کو، تجھ سے ایک بندہ پکڑا نہیں جا رہا۔ کہ جا کر ابن زیاد سے کہہ دے یہ کوفے کا سبزی بیچنے والا نہیں ہے، ارے یہ بنی ہاشم ہے، اس کی تلوار مشرق سے مغرب تک شہرت رکھتی ہے، اگر ایسے بھیجے گا یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ گیا دوڑتا ہوا میں، کہا امیر کہہ رہا ہے اس کو دھوکہ دو۔ گڑھا کھودا گیا بڑا سا، مسلم کو گھیر کر اس گلی تک لایا گیا، جناب مسلم اس گڑھے میں گر گئے۔ پھر دھوکہ دیا کہ ہم آپ کو امان دلوائیں گے، آپ گرفتاری دے دیجئے۔ گرفتاری دے دی، زنجیروں میں جکڑا گیا جناب مسلم کو، اور روایات بتاتی ہیں کئی آدمی زنجیروں کو پکڑے ہوئے تھے مگر سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ مسلم یہ حسین کا شیر ہے، سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دربار ابن زیاد میں لائے گئے، پردہ ہٹا، مسلم شیر کی طرح کھڑے۔ کسی نے قریب آ کر کہا مسلم امیر کو سلام کر، جملہ تو آپ کو یاد ہے، کہا مسلم امیر کو سلام کر۔ بفرے ہوئے شیر کی طرح مسلم نے کہا امیر میرا فقط حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا، میں سلام نہیں کرتا۔ ابن زیاد بیٹھا تخت پہ، کہنے لگا یہ بنی ہاشم ہے، صرف ان کی تلوار نہیں چلتی، ان کی زبان بھی بہت چلتی ہے۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ جو وعدہ کیا گیا تھا اسے توڑ دیا گیا، اور ایک مرتبہ حکم دیا گیا لے جاؤ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، اور لے جا کر مسلم کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ مسلم کا سر بعد میں زمین پر آئے، جسم پہلے زمین پر آ جائے۔ اللہ اکبر! آغاز محرم ہے، جو اگلے برس رہے گا وہ روئے گا۔ ایک مرتبہ
ایک چاہنے والا سید سجاد کے پاس آیا، کہا مولا میں نے 2 موقع عجیب و غریب دیکھے اور دونوں کوفے میں دیکھے اور دونوں کوفے کے دربار میں دیکھے۔ کہا کیا دیکھ لیا؟ کہا جس وقت آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا میں اس وقت بھی دربار میں تھا، جس وقت آپ کو قیدی بنا کر لایا گیا میں اس وقت بھی دربار میں تھا۔ مولا آپ امام ہیں وہ غیر امام ہیں، مگر دونوں میں بڑا فرق دیکھا میں نے۔ آپ کے چچا کو جب لایا گیا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور شیر ببر کی طرح بکھرے ہوئے تھے، سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے مولا، مگر جب آپ کو لایا گیا گردن جھکی ہوئی تھی، آپ کی آواز نحیف سے نکل رہی تھی۔ رو پڑے سید سجاد اور فرمانے لگے ارے فقط تو نے ظاہری حالات کو دیکھا مگر تو نے یہ نہ دیکھا میرا چچا تنہا تھا، میرے ساتھ علی اور بطول کی بیٹیاں تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو رونے آئے ہیں ان کے لیے آخری کے 2 جملے۔ جناب مسلم کو لے کر چلے دارالعمارہ کی چھت پر۔ ایک مرتبہ جب چھت پر آئے، اب 2 جملے سنیے گا، مصائب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں طویل سنا دوں گا۔ جب جناب مسلم آ گئے، ایک مرتبہ اپنے رخ کو کربلا کی طرف کیا اور رخ کو کربلا کی جانب کر کے فرمانے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام۔ وہاں حسین سفر میں ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا، فرمانے لگے وعلیک السلام یا اخی۔ حضرت عباس نے کوفے کا رخ کیا اور فرمانے لگے مولا یہاں تو کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا، آپ کسے سلام کر رہے ہیں؟ امام حسین نے اعجاز امامت کو بلند کیا اور ان 2 انگلیوں کو کھولا، کہ عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو علی کا بیٹا تڑپنے لگا، کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، میرا بھائی مسلم مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آپ کسی طرح مجھے کوفے پہنچا دیجئے تاکہ میں جا کر اپنے بھائی کی مدد کروں۔ امام حسین فرمانے لگے مرضی پروردگار یہی ہے، مرضی پروردگار یہی ہے۔ جانتے ہیں دوسرا کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت مسلم کو جب بٹھا کر بالکل دارالعمارہ کی چھت کے کنارے پر لایا گیا، مسلم نے اپنے آپ کو اپنے زانوؤں پہ کھڑا کیا، شہر کوفہ کو دیکھا۔ بہت روئیں گے آپ، بہت روئیں گے آپ۔ شہر کوفہ کو دیکھا، ایک سرد آہ بھری، اور اوپر جو چھت پہ جلاد ہے ان سے کہنے لگے مسلم یہ کوفے کے بازاروں میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ جلاد نے کہا مسلم تمہیں معلوم نہیں کل عید کا دن ہے، لوگ اپنے بچوں کو چیزیں دلوانے کے لیے بازار میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلم نے کہا تو نہیں مگر میرا دل کہتا ہے مسلم سوچتے ہوں گے اے مسلمانوں کل عید کا دن تم اپنے بچوں کو چیزیں دلانے نکلے ہو، میں بھی اپنے ساتھ 2 بچے لے کر آیا تھا، اللہ جانے کوفے کی گلیوں میں کیا گزر رہی ہوگی ان پر۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ مسلم نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ جلاد ہنسنے لگا اور ہنس کے کہنے لگا مسلم میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا، ارے موت کے خوف سے رونے لگا۔ جناب مسلم فرمانے لگے ارے موت سے کون ڈرتا ہے، کبھی روتا کیوں ہے؟ کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے مولا کوفے آ جائیے، اب ڈرتا اس بات پر ہوں ارے میں تو تنہا تھا، جو میرے ساتھ گزر گئی وہ میں نے برداشت کر لیا، مگر کوفے والوں نے اگر یہی رویہ میرے مولا حسین کے ساتھ کیا وہ تو تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ علی اور بطول کی بیٹیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ نہ جانے شہر کوفہ میں کیا گزر جائے گی، اتنا سننا تھا۔ جلاد کی تلوار چلی، سر کو پکڑا، بدن کے ساتھ گستاخی کی، گستاخی کرنی تھی، بدن زمین پر آیا، سر لے کر دربار میں گیا۔ ظلم فقط اتنا نہیں ہے رونے والو۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا گھوڑے تیار کرو، مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈالو، میں 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، گرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہا مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈالو۔ درباری بھی حیران، کہا کرنا کیا ہے؟ کہا مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹو تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو بغاوت کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ جناب مسلم کے لاش مبارک کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، اور ایک مرتبہ کہا مسلم کا سر لے جاؤ اور کوفے کے دروازے پر جا کر لٹکا دو۔ اب مسلم کا سر
کوفے کے صدر دروازے پر لٹکا رہا. اللہ اکبر. ختم ہو گئی تقریر. بہت زحمت دی میں نے آپ کو. جانتے کب تک سر لٹکا رہا؟ 9 ذی الحجہ تھی، مسلم کا سر لٹکایا گیا. 9 محرم گزر گئی، مسلم کا سر کوفے کے دروازے پر لٹکا رہا. 10 محرم کربلا کا واقعہ ہو گیا. 11 یا 12 محرم کو آل رسول کو اسیر بنا کر کوفے کی جانب لے جایا گیا. 12 یا 13 محرم کو کوفے کے صدر دروازے پر کربلا کے اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچ گیا. اب جملہ ختم، تقریر ختم. ایک مرتبہ جب قافلہ بڑھ رہا تھا، کانوں میں آواز آ رہی تھی، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی آپ پر سلام. نبی کی بیٹی نے دائیں بائیں دیکھا، سید سجاد کو دیکھ کر فرمانے لگی، بیٹا سید سجاد، جب سے میرا بھیا عباس گیا ہے، ارے کسی نے سلام نہیں کیا. ارے یہ کون ہے جو کوفے کے دروازے پر سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد رونے لگے اور رو کر فرمانے لگے، پھوپھی اماں ذرا دروازے کی بائیں جانب تو دیکھیے. اب جو دروازے کی بالائی سمت میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ کسی کا سر لٹکا ہوا ہے اور صدائیں دے رہا ہے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ. ایک مرتبہ نبی زادی نے ایک جملہ کہا کہ کون ہے جو عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بی بی غلام کو پہچانا نہیں؟ 1 مہینے سے غلام شہزادی غلام کو پہچانا نہیں آپ نے؟ میں معذرت خواہ ہوں، بس آخری جملہ ہے یہ، غلام کو پہچانا نہیں؟ غلام 1 ماہ سے منتظر ہے. جواب دیا سلام کا. بیویاں آگے بڑھتی رہی، قافلہ آگے بڑھتا رہا. آخری جملہ، ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے سب بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی تھی جو رک گئی اور رک کر ایک جملہ کہا، وہ سنیے گا اور مجلس ختم ہو گئی. سر کو دیکھتی رہی اور دیکھ کر ایک جملہ کہا، اے میرے والی آپ پر میرا سلام ہو. اے میرے والی تفصیل کا تو وقت ہی نہیں رہا، آپ کا سر دیکھا میں سمجھ گئی آپ پر کیا گزر گئی. اے میرے والی آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ سمجھ گئے مجھ پر کیا گزر گئی. مگر اے میرے والی مجھے بس اتنا تو بتا دو، ارے وہ جو 2 بچے تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے، ارے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے، ارے بس اتنا بتا دو میرے بچوں پہ کیا گزر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما. پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں زدار مصروف عزا ہیں، پروردگار انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. کئی ایک مومنین نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار کہ جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. کربل ڈیرا لایا
بدماش کی سکینہ لایا جان چھوڑ مدینہ آیا جان چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل ڈیرا لایا جدو بچیاں دی ویگ پیاس میں جدو بچیاں دی جدو بچیاں دی ویگ پیاس میں جامعیاں کو نمازی آواز میں بدماش کی سکینہ لایا جا چھوڑ مدینہ آیا جا چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل ڈیرا لایا رو کے سمون ضمیر میں رو کے صبر صغیر میں سن اکبر میں ناگل میں وعدہ ستہ ودا کر کے بلایا جا چھوڑ مدینہ آیا جا چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل ڈیرا لایا جدو قاسم پائے تیرے جدو قاسم پائے تیرے جاگو میاں پائے گے کچھ خوف خدا نہ آیا جا چھوڑ مدینہ آیا جا چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل ڈیرا لایا میں آل نبی دے جلا کے میں آل نبی دے جلا کے بیمار نو قید بنا کے وچ شام دے جامعہ پلایا جا چھوڑ مدینہ آیا جا چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل ڈیرا لایا